مومنوں، میں آج کی وائس کی شروعات یہ کہہ کے کروں کہ جو ہمارے رشتہ دار کی روحانیاں اپنا جسم چھوڑ کے خدا کی رحمت پر چلے گئی، وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال، اپنی دعا، عبادت، بندگی کا ثمر یعنی روح کا خوراک، روحانی مسافری کا بھاتھا اپنے ساتھ لے گئی، اور باقی ہم گج جماعت انہی روحانیوں کو دعا اور صلوات کی تسبیح کی شکل کے اندر جو کچھ بھی ہم بھیجیں گے۔ لیکن دینداروں، آج جو ہم حیات لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جن کے پاس ابھی جسم ہے اور ہمارے ہاتھ میں زندگی کا کچھ وقت باقی ہے مومنوں، کیونکہ مولا کا بلاوا کس کو کب آئے گا، کہاں آئے گا، کون سی عمر میں آئے گا، وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں مومنوں۔ جیسے کسی صوفی کا کلام ہے نا، اجل پل بھار میں آوے اندھیری، قبر میں جاوے اجل پل بھار میں آوے اندھیری، قبر میں جاوے کرونے کی جو کام آوے کہ آخر خاک ہو جانا، نسو سکھ سے جراحت میں صدا رہے، حق کی طاعت میں اجل آوے گی پل پل میں کہ آخر خاک ہو جانا۔ اجل یعنی موت ایک پل میں آ سکتی ہے، اسی لیے پیر صدر دین نے فرمایا کہ چیت یعنی ہوشیار ہو جا، ہوشیار ہو جا، جب تک تیرے تن میں پران ہے، جب تک تیرے ہاتھ میں کچھ سانسیں ابھی باقی ہے، کہ ہمارے تمام کے اندر ایک روح بھی ہے، ہمارے لیے ایک روحانی دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور اس روحانی زندگی کے لیے، روح کے لیے ہم دعا نہ پڑھیں، نیک اعمال نہ کریں، ذکر فکر اور بندگی نہ کریں، تو پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں سے صرف نراشا اور نا امیدی لے کے جائیں گے، اور ایسے انسان نے سمجھو اپنی زندگی بیکار میں گما دی۔ حضرت امام سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان سنو اور توجہ دو۔ જેવો ઉપર જવાની ઉમેદ રાખે છે، જેવો ઉપર જવાની ઉમેદ રાખે છે તેવો ઉપર પહોંચવા માટે મોહબ્બત પણ વધારે કરે છે અને બંદગી પણ વધારે કરે છે۔ સલવાત પઢો، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھا مومنوں، بھاؤ کے ساتھ بھکتی، محبت کے ساتھ روح کی فکر، روحانی فرائض کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دینداروں ہم ہر ایک انسان میں، خواہ وہ غریب ہو یا پیسے والا، پڑھا لکھا ہو یا گنوار ان پڑھ ہو، ہم سب کے اندر آتما ہے، روح ہے، اور ہر ایک انسان ماتر کو دینداروں موت ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن کے اندر، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز ناشونت ہے، فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ شاعر کہتا ہے نا، سکندر روم کے سلطان، بڑے جمشید اور لقمان، سکندر
روم کے سلطان بڑے جمشید اور لقمہ، انہیں بھی ہے کفن پہنا ہے آخر خاک ہو جانا۔ یوسف تھے شاہ یونانی، زلیخا مصر کی رانی، کیے سب موت نے فانی کے آخر خاک ہو جانا۔ سکندر بادشاہ، لقمان حکیم، یوسف پیغمبر جو یونان کے شاہ تھے، مصر کی رانی زلیخا، سب یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اور ہم سب میں ایک روح ہے، ہمارے سب کے لیے آخرت ہے، روحانی دنیا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے نا مومنوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک دیندار اپنے کام کاج کے سلسلے میں فرانس پیرس گئے۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ پیرس جاتا ہوں تو حاضر امام کے ساتھ ملاقات ہو جاوے تو کتنا اچھا۔ اور دینداروں، اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس کی امید یہ پوری ہوگی۔ حاضر امام نے اسے کچھ وقت دیا۔ اس دیندار نے اس ملاقات میں تھوڑا اپنے بزنس کاروبار کے بارے میں ہدایت لی، پھر مہمانی رکھی۔ پھر جب ملاقات کا وقت پورا ہونے کو آیا نا، وہ مولانا حاضر امام کی رجا لیتا ہے نا، تو حاضر امام فرماتے ہیں میں آپ کو کچھ پوچھوں؟ اور فوراً حاضر امام نے پوچھنا شروع کر دیا۔ مولانا حاضر امام فرماتے ہیں تم اللہ کے شکرانہ ادا کرتے ہو روزانہ؟ توجہ دے دینداروں، ایسی کلپنا کرو کہ شاید یہ سوال ہمیں پوچھنے میں آ رہا ہے۔ حاضر امام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے شکرانہ ادا کرتے ہو روزانہ؟ وہ حیران ہو گیا۔ وہ کچھ سوچے اور جواب دے اس کے پہلے مولانا حاضر امام فرماتے ہیں آپ جماعت کھانے جاتے ہو؟ دعا برابر پڑھتے ہو؟ تب اس نے حاضر امام کے پاس دینداروں سب سچ سچ بتا دیا۔ اے ویرا مارا، کرمنا کاگڑ جئی گتما کھولو انے صاحب آگڑ ساچو بولو، سب سچ کہہ دیا۔ وہ کہتا ہے یا مولا، دعا کبھی کبھی پڑھتا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا ہوں، جماعت کھانے بھی مولا ریگولر نہیں ہو۔ تو حاضر امام نے فرمایا کہ آپ کتنے سکھی ہیں، آپ کا بزنس کتنا اچھا ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنے اچھے بچے ہیں، نیک بیوی ہے، کتنا سکھ دیا ہے خدا نے تم کو۔ حاضر امام نے فرمایا آپ شکرانہ نہیں ادا کرتے؟ دینداروں، وہ رو پڑا، وہ مولانا حاضر امام کے پاس رو پڑا اور حاضر امام سے کہتا ہے یا مولا، میں اب آپ کو وچن دیتا ہوں کہ دین دنیا کا بیلنس برابر رکھوں گا۔ یا حاضر امام، میں اپنی روحانی فرائض کی طرف بے درکار نہیں رہوں گا، اب میں اپنی دعا، بندگی، ذکر، فکر برابر کروں گا۔ یا مولا، میں جماعت کھانے بھی نیمت جاؤں گا۔ حاضر امام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حاضر امام فرماتے ہیں دیکھو، ہماری کچھ روحانی فرائض بھی ہے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ پھر حاضر امام فرماتے ہیں ٹیک اٹ ایزی، ہاں، دیکھو میں آپ کے اوپر ناراض نہیں ہوں، ہاں، غصہ نہیں ہوں، ہاں۔ دینداروں کتنے پیار سے اسے بھکتی کی، روحانی فرائض کی بات سمجھاتے ہیں۔ مومنوں، مولانا حاضر امام نے ہمیشہ وقتاً فوقتاً ایک فرمان فرمایا۔